اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ، حدیث مبارکہ کا مفہوم، درود پاک، اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، آپ بہن بھائیوں کے مسئلے مسائلوں کا حل اور مجرب اور مسنون وظیفے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو سچے واقعے بتاتے ہیں اور حدیث کا پورا مفہوم اور پوری تشریح کے ساتھ ہی تفصیل کے ساتھ ہی لے کر آتی ہوں۔ آپ سے روزانہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ جو بہن سبسکرائب، لائک اور شیئر کر چکے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور نیو آنے والے بہن بھائیوں کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور مجھے یہ جو کر رہی ہوں اس کے فوائد اس دنیا میں بھی ملیں اور آخرت میں بھی ملیں۔ روزانہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم دعا کرتے ہیں اور آج بھی دعا کریں گے پوری امت مسلمان کے لیے، پیارے بہن کی پیاری امت کے لیے، پیارے نبی کی پیاری امت کے لیے۔ میں آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں جب میں دعا مانگوں تو آپ نے بھی ساتھ آمین آمین کہنا ہے۔ اے اللہ پاک محمد مصطفیٰ کے طفیل اپنی پوری امت کو بخش دے، اور جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف کو دور فرما، خاص طور پر فلسطین میں جو ہمارے بہن بھائی وفات پا چکے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے اور ان کو درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنی جان کو بچائے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہیں ان تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان کرے، ہر مسلمان کی جائز حاجات کو پورا کرے، ہر مسلمان کی جو تکلیف ہے اس کو دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا کرے، اور جن کے ہاں اولاد ہے اس کو لمبی زندگی، اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نورینہ عطا کرے۔ جن کو کوئی رزق کی تنگی ہے اللہ تعالیٰ ان کی رزق کی فراوانی کرے اور حرام رزق سے دور کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی طرف۔ قرآن پاک کی تلاوت ہم سورۃ ملک کرتے ہیں۔ سورۃ ملک ہم تھوڑی تھوڑی کر کے سناتے ہیں تاکہ اتنی بڑی ویڈیو بھی نہ بنے اور آپ تک بھی بآسانی پہنچ جائے، تاکہ آپ کو بھی سننے میں تکلیف نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک واقف ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے تو وہ پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہ میں چلو پھرو، اور خدا کا دیا ہوا من رزقه وعلیہ النشور، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اس کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَهِيَ تَمُورُ۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے، وہ اس وقت حرکت کرنے لگے۔ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا
فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر رہو گے کہ تم پر کنکری بھری ہوا چھوڑ دے، سو تم عنقریب جان لوگے کہ میرا ڈرنا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ جو لوگ اس سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلاتے رہتے ہیں، ان میں سینکڑوں بھی رہتے ہیں، خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں جو ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے منظور و قبول فرمائے، اور جو ہم سے غلطیاں ہو جائیں ان غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی درود پاک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جو ہم نے درود پاک پڑھا ہے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منظور و قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو آج سچے واقعہ بتاؤں گی، عاشق رسول کے سچے واقعے۔ جو یہ حدیثیں لکھتے تھے وہ سچے تھے اور ان کا نام سچے ناموں میں کیا جاتا ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حضرات محدثین۔ حضرات، یہ جو حضرات محدثین ہیں جس کا نام حدیثیں لکھنا، ان کو سب سے زیادہ ان کی ضرورت ہو سکتی تھی کہ وہ حضور کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھتے، اس لیے کہ حدیثوں میں ہر سطر کے اندر ورنہ ایک دو سطر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ حضرات ان معاملے میں اس بات کے بڑے پابند ہیں کہ ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بخاری شریف دیکھ لیں، ترمذی شریف دیکھ لیں اور صحیح ستہ کی کوئی کتاب دیکھ لیں یا حدیث کی دوسری کتاب بھی دیکھ لیں، ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوتا ہے۔ حالانکہ ان سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ بجائے بار بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کے صرف یا سلم لکھ دیں، مگر وہ پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے ہیں، اور ہمیں تو زیادہ لکھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی، لہذا ہمیں تو ہر مرتبہ پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا اور لکھنا چاہیے۔ درود پاک لکھنے کی فضیلت۔ درود پاک لکھنے کی فضیلت، درود شریف لکھنے کی ایک خاص فضیلت ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آج تک آپ کو درود پاک کے فضائل بتاتی آئی ہوں، آج بھی درود پاک کے کچھ ایسے فضائل ہیں جو مجھے اب اور کتابیں لی ہیں ان میں پتہ چلا ہے۔ پہلے میرے پاس ایسے وظائف کی کتابیں یا ایسے حدیث کی کتابیں نہیں تھی۔ اب جو میں نے ایک کتاب ایسی دیکھی ہے جس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے درود شریف لکھنے کی فضیلت۔ درود شریف لکھنے کی ایک خاص فضیلت بھی ہے، وہ خاص فضیلت یہ ہے کہ جس کتاب میں یا جس کاغذ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہوگا وہ جب تک لکھا رہے گا لکھنے والے کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اس میں سراسری ہمارا ہی فائدہ ہوا کہ اگر لکھ دیا گا، لکھنے کے بعد چھاپ دیا، جب تک وہ درود شریف موجود رہے گا برابر ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود کی برکت کے باعث مغفرت ہو جاتی ہے،
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاتب کی حکایت لکھی کہ ایک کاتب تھے، ان کاتب صاحب کا یہ معمول تھا جب وہ کوئی مضمون لکھتے تو اردوان کتاب مضمون میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا تو اصل مضمون نگار نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھا ہوتا تو کاتب صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھا دیتے تھے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ فرمانے لگے مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بخش دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کس عمل کی بدولت تمہاری بخشش ہوئی؟ تو کاتب صاحب نے فرمایا چونکہ میرا یہ معمول تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسم گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھا دیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل ایسا پسند آیا کہ اس کی برکت سے اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی اور مجھ کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرما دی جو آج تک کسی نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی کے وہم و گمان میں اس کا خیال گزرا، یعنی کسی کے وہم و گمان میں بھی ایسی نعمتیں نہیں آئیں جو مجھے اللہ پاک نے درود پاک لکھنے کی فضیلت سے برکت سے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیو، درود پاک کا کثرت سے اہتمام کریں۔ حضرت تھانوی نے ایک عجیب واقعہ اور قصہ لکھا کہ ایک کاتب صاحب تھے، ان کا بھی یہی معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ اچھے اچھے معمول ہمیں بھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی الگ سے کاپی بنا رکھی تھی جس پر خوبصورتی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کرتے تھے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، درود پاک کی فضیلت آپ جو بھی فضائل کتاب دیکھ لیں، جو بھی حدیثیں دیکھ لیں، قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ لیں، درود پاک کی فضیلت کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ جس طرح میرا محمد مصطفیٰ خوبصورت اسی طرح درود پاک خوبصورت، جس طرح آمنہ کا لال خوبصورت اسی طرح درود پاک خوبصورت، جس طرح میرے اللہ کا محبوب خوبصورت اسی طرح درود پاک خوبصورت۔ پھر آپ بھی خوبصورتی کے ساتھ لکھنے کی عادت بنا لیں، خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنا لیں، لفظ بلفظ صحیح پڑھیں۔ جہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جائے فوراً ہی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ دیا کریں۔ کتنی پیاری بات ہے، پیارے نبی کی پیاری باتیں ہیں اور پیارے نبی کی پیاری امت کے لیے سب باتیں تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہیں۔ اگر ہم غور خور کریں اور اگر ہم خوشی کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں اور وضو صحیح کریں اور درود پاک کثرت سے کریں، ذکر اللہ کا بلند کریں تو پھر کیا بات ہے۔ کوئی بھی چیز ہمارے قریب نہیں آ سکتی، کوئی چیز بھی ہمیں نقصان نہیں دے سکتی اور کوئی بھی رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ صرف ہمیں ایک عارضی پریشانی بن جاتی ہے کہ ہاں یہ کام نہیں ہوا، یہ جو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، نہیں، بلکہ کرنے والا تو میرا سونا اللہ ہے، کرنے والا محمد مصطفیٰ کا اللہ جس نے خوبصورتی سے محمد مصطفیٰ کو بنایا، اس جہاں کو اس جہاں کو بنایا، قیامت کے دن کو برحق جانا، وہ میرا اللہ ہے۔ ہر کسی کی آزمائش جو ہے اسی کو اللہ تعالیٰ ہی ہٹا سکتے ہیں اور جائز حاجات کو پورا فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی جو جائز حاجات ہیں ان کو بھی پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پریشانیوں سے اور مشکلات سے نکالے۔ خاص طور پر فلسطین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو آزمائش میں آئے ہوئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج۔